تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 234 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 45 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کلمت فَيَوْمَئِذٍ میں میم پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا. کلمت یسألو میں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسألو. حمزہ پہ زبر ہے اور لام پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت عن میں عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الدال ہے. کلمت ذنبہ، دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عن ذنبہ. کلمت ذنبہ میں نون ساکن ہے پھر حرف البا ہے اور با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ذنبہ. آخری میں حرف الہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد صلہ کبریٰ ہے. ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انسن میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انسن. آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الواو ہے. کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. انس ولا. کلمت جان میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے تو ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کلمت فَبِأَيِّ میں فا پہ زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے اور الف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. فَبِأَيِّ. کلمت آلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربکما میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت تکذبان میں دال پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. کلمت یعرفو میں یا پہ پیش ہے، عین پہ جزم ہے اور را پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. یعرفو. کلمت المجرمون میں حرف الجیم پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمون. حرف الرا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت بسیماہم میں با اور سین کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت فیؤخذ میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. خا کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت بالنواصی میں حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت الاقدام میں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ، ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. والاقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. کلمت هذه میں آخری میں حرف الہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. هذه جہنم. کلمت جہنم میں حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت المجرمون میں جیم پہ جزم ہے، تو یہاں بھی جیم کا حکم ہے قلقلہ، ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. کلمت یطوفون میں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں طو کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت حمیم میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت آن. الف حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. حمیم آن. کلمت آن میں کیونکہ الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आज का हमारा दर्स यहीं ख़त्म होता है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।